بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین و سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی کرم اللہ وجہہ الکریم عبادت ہے، اور چہرہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر دور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم میں ہی وہ خوارج سر اٹھا چکے تھے کہ جنہوں نے اس ذکر کو روکنا شروع کر دیا، اور نعوذ باللہ تنقید سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو پروان چڑھانے کی کبھی کوششیں شروع کر دی۔ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو ہر دور کے لیے پیمانہ ہے، معیار ہے اور کسوٹی ہے، وہ آپ سب کے گوش گزار کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا، مخاطب کرتے ہوئے کہ اے علی، تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ یہودیوں نے ان سے ایسی دشمنی کی کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھا، اور نصارہ نے ان سے اس درجہ محبت کی کہ ان کو ایسے مرتبے پر پہنچا دیا جس کے وہ لائق نہ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، میری وجہ سے بھی دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک گروہ میری محبت میں حد سے تجاوز کر جائے گا اور میری ذات میں ان باتوں کو منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا اس حد تک عداوت اور دشمنی رکھے گا کہ مجھ پر بہتان باندھے گا۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی وجہ سے دو گروہ جو ہیں ان کی ہلاکت کی یہ انڈیکیشن ان روایات کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس غلو یا اس تنقید سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے وہ محبت کی جائے کہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے مواخات مدینہ پر یہ ارشاد فرمایا، اور ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے لیے جب آپ جا رہے تھے اور آپ نے مدینہ منورہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا نائب اور اپنا قائم مقام بنایا، تب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسلام دین اعتدال ہے، مگر دیکھیے کہ یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے دو گروہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ اس سلسلے میں میری نظر سے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال گزرا۔ وہ لکھتے ہیں ملفوظات مہریہ میں کہ بنی امیہ کا خاندان تو ختم ہو گیا، لیکن ان کے سکے کی تاثیر اور تصرف اب تک بھی بعض دلوں پر اثر انداز ہے۔ تاریخ دانوں پر مخفی نہیں کہ بنی امیہ کے بادشاہوں کا برتاؤ حضرت اہل بیت اطہار سے بہت ہی برا رہا، اور وہ ہمیشہ اہل بیت کی اہانت میں کوشاں رہے۔ اس کے باوجود انہیں مجالس و معارضات میں ہاشمی فصاحت اور بلاغت سے ہمیشہ ذلت اور رسوائی نصیب ہوتی رہی۔ بنو امیہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات سے ہی نہیں بلکہ آپ کے نام سے بھی نفرت پالی۔ جس بچے کا نام علی رکھا جاتا وہ اس تک پہنچتے اور اس معصوم کو گہوارے میں ہی قتل کر دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر علیہم السلام۔ اور پھر دیکھیے کہ نعوذ باللہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو 10 محرم الحرام کو جشن منایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں، مگر بنو امیہ کے لوگ آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے فضائل و مناقب کو چھپاتے تھے تاکہ لوگوں کو آپ کے مقام و مرتبے کی خبر نہ ہو سکے۔
محدثین کو بھی ڈراتے دھمکاتے تھے تاکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل امت تک نہ پہنچ سکے. اور پھر زمین و آسمان کی آنکھ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ولایت کے بھی تاجدار ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے قادری سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، چشتی سلسلہ جتنے بھی سلاسل ہیں وہ تمام حضرت حسن بصری کے ذریعے سے ہو کر حضرت علی تک پہنچتے ہیں. گو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندی سلسلے کے امام ہیں، مگر 2 واسطوں سے یہ سلسلہ بھی جا کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے متصل ہو جاتا ہے. ایک حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ اور دوسرا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی کبھی کوئی حدیث ایسی روایت کرتے کہ جس کا کہ راوی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہوتے تو وہ ان کا نام چھپا لیتے. ایک رازدان نے ان سے پوچھا کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حجاج بن یوسف کی حکومت ہے، ان حالات میں اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام لوں تو میری گردن اڑا دی جائے گی. یہ وہی دور تھا جس دور کے اندر ان کا نام لینا بھی جرم تھا. حضرت میثم تمار رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی ہمارے سامنے ہے. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، صاحب خصائص علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی قربانی ہمارے سامنے ہے. ان تمام باتوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ناظرین و سامعین، ایک بہت ہی عام سادہ سی بات، خوبصورت بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے، اہل معرفت سے سنی، وہ امانت آپ کو سونپنا چاہتی ہوں، اور اگر پسند آئے تو اس کو آگے بھی پھیلائیے گا. وہ کیا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت ایمان کی کسوٹی اور پہچان ہے. علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ہم نے جب بھی کسی منافق اور مومن کے فرق کو جانچنا ہوتا، پرکھنا ہوتا، تو ہم اس کے سامنے ذکر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم شروع کر دیتے، اس کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے کہ وہ مومن ہے یا منافق. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ہم انصار لوگ جب کسی منافق کی کھوج کرنا چاہتے تو ہم اس کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کرتے اور ہم جانچ لیتے کہ یہ مومن ہے یا منافق. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت ایمان کا وہ لٹمس پیپر ہے، اور آپ کا ذکر ایمان کا وہ لٹمس پیپر ہے کہ جو کسی بھی مومن اور منافق کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور دس از ریکمینڈیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور منافق کے درمیان فرق کے لیے ذکر علی جو کہ عبادت ہے اس کو رائج کرنے کا حکم دیا. اور اس کو روکتا کون ہے؟ اب یہ آج کے دور میں آپ کو اپنے دائیں بائیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا. اور میں تو متفق ہوں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اموی دور کے وہ نائبین اور ان کی وہ مانوی اولاد آج بھی ہماری صفوں میں موجود ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اس بارگاہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے جہاں سے ہر ولی کو ولایت ملتی ہے، جو کسی بھی درجے پر ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو. کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو مہر باب مدینۃ العلم اور طریقت کے تاجدار اور بادشاہ کی بارگاہ سے نہیں ملتی. کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ولایت کی بادشاہی نہیں بلکہ بادشاہ گر بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے در دولت سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں وہ اعتدال اور وہ حسن عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا، ان کی رضا اور اصل مقصود ایمان ہے. وما علیہ الا البلاغ.